ہمارے سیگمنٹ اس میں ہم فاؤنڈیشن کا ذکر کرتے ہیں. روز ایک فاؤنڈیشن کا ذکر, ان فاؤنڈیشن کا ذکر ہم کرتے ہیں جو واقعی کام کر رہی ہیں, جو نمبر پلیٹ لگا کے اپنے صرف پروفائل اچھا نہیں کر رہی بلکہ لوگوں کے لیے اپنی جو مصروفیات ہیں, اپنی خدمات ہیں, وہ لوگوں کے نام کر رکھی ہیں. اچھا انسان وہی ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا, لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. جو فاؤنڈیشن میرے پاس ہے رحمت والی فاؤنڈیشن, ان کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں نعیم احمد صاحب. آپ کو بہت محبت سے خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم. شکریہ جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر, آپ کے آنے کا شکریہ. رمضان مبارک آپ کو. اچھا تو پہلے بتائیے کہ رحمت والی فاؤنڈیشن ہے کیا, کب سے کام کر رہی ہے, ہمارے دیکھنے والوں تک اس کا تعارف پیش کیجیے. جی, رحمت والی فاؤنڈیشن 2019 میں بنی تھی اور اس وقت ہم نے بڑے چند فیملی سے سٹارٹ کیا تھا. سٹارٹ ہم نے لیا تھا یتیم لوگوں کی کفالت کے لیے, ان کو منتھلی بیسس پہ راشن پرووائڈ کرنا یا بیوہ عورتوں کو ان کو گھر پہ راشن پرووائڈ کرنا. اچھا, راشن اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے. صحیح ہے. اور خدا نخواستہ اگر آپ کھانا نہیں کھلاتے یا کسی کا پیٹ بھوکا ہے تو وہ شاید اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ہمارا مقصد تھا اس کو پرووائڈ کرنا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ تقریباً 10 سالوں میں 11 سالوں میں ہم نے کوئی رجسٹرڈ فیملیز کو صرف ہم دیتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 4100 رجسٹرڈ فیملیز ہیں جس کے تقریباً کوئی 19,000 فیملی ممبرز ہیں. اور ان میں 75% جو ہیں وہ یتیم بچے اور بچیاں ہیں اور باقی بیوہ عورتیں ہیں. اور اس کے علاوہ 65 ایئر سے اوپر کی جو ایج کے کپلز ہیں, میاں بیوی ہیں, جن کے بچے ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں کسی وجہ سے, تو صرف ہم ان کی کفالت جو ہے وہ کرتے ہیں. ان کو منتھلی بیس پہ راشن دیتے ہیں. اگر کسی فیملی میں 5 ممبرز ہیں, 6 ممبرز ہیں, تو 5 یا 6 ممبرز کے لحاظ سے ان کو راشن جو ہے نا وہ ایک ماہانہ بنیادوں پہ ان کو مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے روزگار کی فکر سے, کم از کم کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو کے اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر دھیان دے سکیں اور ان کی کفالت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کر سکیں. صحیح. یعنی کہ آپ کا یہ کام بڑے تھوڑے عرصے میں آپ نے بڑا طویل سفر طے کیا ہے. ہم مزید دعا گو انشاءاللہ تفصیل کلام بھی آپ سے ہوتا رہے گا. ناصر مدنی صاحب کے واپس آتے ہیں. لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کی محبت کی وجہ سے آپ لوگوں کو پیار دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ وہ ذات, وہ کریم و رحیم ذات جو فرزند رسول بھی ہیں. آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس دور کے مسلمان کے لیے, کیا فرمائیں گے ناصر صاحب؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ پینل پہ 2 امت کی رہنمائی اور امت کے درد رکھنے والی فلاحی تنظیمیں بیٹھی ہیں. اور ان کی موجودگی میں واقعی ایسا اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ساتھ ان کا بھی فائدہ اور امت کا اور یتیم و غریبوں کا فائدہ ہو. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ریلیٹڈ میں نے بیان کرنا ہے. نواسہ رسول کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ جن کی تربیت, جن کی آنکھ مصطفیٰ کے چہرے سے کھلتی ہو. آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر امام حسن کی آنکھ کھلی ہو اور ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھنے جائے. اس نواسے کی شان کے کیا کہنے جس کو دیکھنے مصطفیٰ نبیوں کے سردار گھر میں آئے. تو آپ امام حسن ایک دفعہ رستے میں جا رہے تھے. ہمارا تو سفر بھی ہوتا ہے نا اپنی خوشی کے لیے, مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر بھی ایسا ہوتا تھا کہ رستے میں کتنے ضرورت مندوں کی خوشی کا ذریعہ بن جاتا تھا. ہمارا سفر تو ہوتا ہے اپنی منزل پہ پہنچنا, مگر امام حسن کا کوئی بھی سفر ہوتا تو رستے میں جو بھی ملتا وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا تھا. امام حسن کی نظر پڑی نواسہ رسول کی, جگر گوشہ بطول کی. ایک انسان ایک روٹی کا لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے اور ایک نوالا ایک کتے کے منہ میں ڈال رہا ہے. کتا اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ باغ کے دروازے کے ساتھ بالکل بیٹھا ہے. آپ اس باغ کے دروازے کے آگے رک گئے اور پوچھنے لگے. اعلیٰ ظرف جو ہوتا ہے نا اس کا ظرف بھی اونچا ہوتا ہے, اس کی برداشت بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. خاص کر کے آج کر کے اللہ کرے ہمارے پاکستان کے جتنے امیر اس وبا کے دور میں بھی پیسے پہ سام پر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کرے ان کے دل بھی نرم ہو جائیں. کیونکہ پاکستان کے اکثر امیر لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں, مگر جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو چاہیے تھا کہ کرکٹروں کو پلاٹ دے سکتے ہیں اپنا نام بڑھانے کے لیے دوسروں کو. تو اس وبا کے دور میں بھی ان کو سب سے زیادہ سامنے آنا چاہیے تھا کہ یہ وائرس ہے اور پاکستان کی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا. غریب ملک کے قرضے پہ ہم چل رہے ہیں تو ہمیں یہ احسان نہیں سمجھنا چاہیے کہ حکومت پہ ہم احسان کر رہے ہیں, ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں. اس میں کوئی ریٹنگ نہیں, کوئی ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کب سے کر رہے ہیں؟ کہنے جی چھوٹا سا یہ گلر تھا, اب تو جوان ہو گیا ہے, تو میں 2 روٹیاں کھاتا ہوں. جب سے یہ آنے لگا ہے میرے پاس بیٹھ جاتا ہے, میں ایک خود کھا لیتا ہوں, ایک اس پہ کھلا دیتا ہوں, خرچ کر دیتا ہوں. تو کہنے لگے آپ کیا ادھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی میں تو زر خرید غلام ہوں. تو غلاموں کا کیا ہوتا ہے, غلاموں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟
تو امام صاحب کہنے لگے اپنے باغ کے مالک کو بلایا, کہنے لگے بھئی باغ بیچنا ہے؟ کہتے جی بیچنا ہے. کتنے کا بیچنا ہے؟ جی اتنے کا بیچنا ہے. کہتے لاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے باغ کا سودا کر لیا. صحیح. اور ان کی ضمانت کس نے مانگنی تھی؟ جو خود لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور جنت کے سردار ہیں اور مدینے کی ریاست کے والی ہیں. میں ان کو والی مدینہ ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں جو انہوں نے نبی کریم کو دیکھنے کو لوگ ترستے, بات سننے کو ترستے, اور انہیں کندھوں پہ سواری کی ہے اپنے نانا رسول کے. اور حضرت امام حسن کی یہ بھی شان ہے کہ آپ کا نام بھی حضور نے رکھا, گڑتی بھی مصطفیٰ نے دی. سبحان اللہ. تو کہنے لگے بھئی باغ اتنے کا لے لو. ٹھیک ہے جی, سودا کر لیا. اب آگے کیا بنا؟ کہتے یہ غلام بیچنا ہے. کہتے جب باغ نہیں رہا تو غلام کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, تو باغ بھی لے لو اور غلام بھی لے لو. جب باغ بھی لے لیا تو جناب غلام بھی لے لیا. تو حضرت امام حسن کہتے ہیں اے میرے ذات کے نوکر, تم نے بولا ہے کہ میں نوکر ہوں, جاؤ آج کے بعد تمہیں باغ بھی الاٹ کیا اور تمہیں بھی آزاد کیا. اس کی آنکھوں سے آنسو آئے, کہنے لگا اے امام میں یہ تو حیران ہوں کہ میری اوقات ایک نوکر کی ہے, یہ کیا دیکھ رہا ہوں اس باغ کا مالک بن گیا ہوں. کہنے لگے اے نوکر یہ لفظ مت بول, تو ایک ذات کا نوکر ہو کر کتے پہ رحم کھایا ہے, میں جنت کا سردار ہو کر تجھ پہ رحم کھایا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات. فوراً انہوں نے باغ الاٹ کر دیا. اب پاکستان میں کوئی ایسا سال بعد جو امام حسن کا دن مناتے ہیں, میرے ناظرین کی میں کلاس لینا چاہتا ہوں, میرے چنوں, میرے مکھنوں, میری منوں, کہ امام حسن کو روایتی طور پہ نہ مانو. جب تم بھی کئی رستے میں جاؤ, کوئی ضرورت مند نظر آئے, کوئی سواری بیٹھی ہو اس کا کرایہ نہ ہو تو کرایہ دے دیا کرو. کوئی رستے میں مجبور نظر آئے تو اس کی یہ لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس یہ تے بیٹھے ہوں دینے سارے تے کوئی شیشہ کھڑکاوے تے انجن منہ کر لیں دینے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تو 100 لے کر خوش ہو جاؤ. اگر آپ نے اس طرف چہرہ کر لیا تو اللہ نے آپ کو 2 کروڑ کی گاڑی پہ بٹھایا, اگر اللہ نے اپنا چہرہ آپ کی طرف سے موڑ لیا تو آپ بھی اس کی جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے, خوبصورت بات کی ہے, اور ساتھ بہت خوبصورت پیغام بھی دیا کہ امام حسین, امام حسن علیہ السلام کو بھی مانے, امام حسن کی بھی مانے, صرف جو ہے دن منانے سے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ان کی تعلیمات کو شامل کرنا بڑی بات ہے. خدمت فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہے, ان کا بھی تذکرہ چل رہا ہے. کیا کہ خدمت فاؤنڈیشن اور اس طرح رحمت والی فاؤنڈیشن, دونوں فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں یتیموں کے لیے. ہمارا مقصد اپنی سکرین سے دکھانا یہ ہے کہ آج کے دن کے مناسبت سے دونوں فاؤنڈیشنز کو بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اولاد ہیں. رحمت والی فاؤنڈیشن کے موجود ہیں نعیم صاحب, اور میں پوچھنا چاہوں گا سر, کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, فلٹر پلانٹ لگا رہا ہے, آپ نے یہ راشن تقسیم کرنا ہی کیوں چن لیا کہ راشن دینا ہے اور لوگوں تک یہ پہنچانا ہے, یہ خیال کیسے آیا؟ اچھا, ایک تو میں نے پچھلی کوشچن کے وقت بھی آپ کو جواب دیا کہ سریحن ایک سنت کی پیروی ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جو دوسرا میں آپ کو کچھ ابھی سٹیٹس بتاتا ہوں. جی جی. اس وقت دنیا کے لحاظ سے پاکستان میں جو پاورٹی ریٹ ہے وہ 24.3 ہے. ٹھیک ہے. یعنی 24% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے ہمارے یہاں پہ. اور جس طرح عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جو میل نرشمنٹ ہے یا جو غذائیت کم ملتی ہے, تقریباً 20.2% عوام کو غذائیت کم ملتی ہے, ان کو کھانے کے لیے مناسب خوراک ہی میسر نہیں ہے. تو سب سے بڑا پھر فرض بھی یہ بنتا ہے کہ ہم ایسے سیگمنٹ پہ کام کریں جس سیگمنٹ سے اس ملک کو فائدہ ہو, بچوں کی نشو نما ہو. اگر نشو نما نہیں ہوگی, نہ وہ سوچ سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. 1000 میں سے 69 بچے 5 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ملک کی اس وقت سچویشن ہے. اب جب تک آپ ان کو فیڈ نہیں کریں گے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, لیکن اس کے دوسرے برعکس دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو تربیت دے, لوگوں کو روزگار مہیا کرے. وہ ہمارے جیسی تنظیموں کے یا اداروں کے سہارے پہ نہ رہیں. ہم تو دیکھیں ہمارے پرائم مقاصد یہ نہیں ہے, پرائم مقاصد ہمارے کوئی اپنے کام ہے, اپنے کاروبار ہے, اپنے بزنس ہے, ہم ساتھ میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کا, حکومت کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو پالے اور ان لوگوں کو سہارا دے. لیکن دوسرے لحاظ سے اگر جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا, الحمدللہ پاکستان میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پچھلے سال 2019 میں 240 ارب روپیہ زکوٰۃ اور خیرات کی مد میں اسی عوام نے دیا. اچھا نعیم بھائی, یہ بتائیے کہ آپ کو آخر میں بھی بتائیں دیکھنے والوں کو کہ آپ کو مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں اس دور میں اپنی فاؤنڈیشن کو چلانے کے والے سے؟ مشکلات یہی ہیں کہ جی سب سے پہلے تو اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے.
जो अच्छा काम करें उसको भी बुरा समझा जाता है, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो थोड़ी सी पब्लिसिटी करके अपने आप को अच्छा साबित कर देते हैं। पैसा राइट हाथ में नहीं जाता, जिसकी वजह से जायज लोगों तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। मैं ये हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो लोगों की, इन इदारों की स्क्रूटनी का बंदोबस्त भी करें, और इस जो ये खैरात और सदकात और ज़कात की रकम आती है, इसको एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके हकदार लोगों तक उनका हक जो है ना वो पहुंचाया बहुत शुक्रिया साहब तशरीफ लाए। नाज़रीन किराम, अगर आप शामिल होना चाहते हैं इनके कारवां के अंदर रहमत वाली फाउंडेशन के, तो आप जो है एलाइट बैंक शादमान ब्रांच में इनका अकाउंट भी है, वहाँ जाकर आप चाहिए अपने एहतियात सदकात वगैरह दे सकते हो। ऐसी फाउंडेशन का साथ दीजिए, लोगों के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि इनसे अच्छा इंसान जो अपनी खिदमत लोगों के नाम कर दे, मेरे ख्याल से कोई नहीं। हर नेकियों का मौसम बहार है। बहुत सारी फाउंडेशन का आप साथ देते हो, रहमत वाली फाउंडेशन जो रहमत बनकर माहिर रहमत के अंदर आई है, इनका साथ दीजिए, इनकी सपोर्ट कीजिए, ताकि ये अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ताउन कर सकें और इस पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं इसके अंदर हुकूमत का साथ दे सकें, अपने पाकिस्तानी भाइयों का साथ दे सकें। और ऐसे इदारों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये वही फाउंडेशंस हैं जो तमाम यतीमों के काम आती हैं, यतीमों की कफालत के काम आती हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन तमाम फाउंडेशंस की हेल्प करें। गवर्नमेंट से जितनी हो सकती है गवर्नमेंट इन तमाम फाउंडेशंस की हेल्प करे, ताकि उन तमाम यतीमों तक जितने भी है इमदाद पहुंच सके। जी ठीक है। वेबसाइट है rwfoundation.org। ठीक है। अगर किसी को राशन चाहिए या वो रजिस्टर होना चाहता है हमारे पास, वहां जाके अपना फॉर्म पूरा फिल करके रजिस्टर हो सकता है हमसे। आप राब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी। यहाँ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक।